سیاستدان کا یوں نکالو جیسے گھر سے آپ ملازم کو کہتے ہو کل سے نہ آنا. سرکاری ملازم کو خواہ وہ چپڑاسی ہو یا گریڈ 22 کا افسر ہو اسے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو سر یہ قانون کس نے بنایا؟ سرکاری ملازم نے بنایا قانون؟ سیاستدانوں نے اپروو کیا ہوگا نا، ان کو اکاؤنٹیبلٹی رکھنی چاہیے. سیاستدان خود بھی کون ہے؟ سرکاری عہدیدار زندہ باد، وہ ہمارا نمائندہ ہے، لا اینڈ آرڈر وہ باہر رکھے گا. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبیلے کے سردار جو پکڑے ہیں ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے. قبائلی سردار جو ہے اس کو اگر ٹانگنا ہو یا مارنا ہو تو ہم کو لحاظ تو نہیں کرتے ہیں. اکبر بگٹی کا انجام کیا ہوا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ سردار صاحب جو ہیں یہ کوئی اکبر بگٹی جیسے طاقتور سردار ہے. آج کا سارا دن ویسے تو سر اسلام آباد کا موسم بڑا خوشگوار رہا، بارش ہوتی رہی، بڑی بلکہ طوفانی بارش ہوتی رہی. لیکن یہ جو پچھلا ویکینڈ گزرا اس میں سر بڑی کچھ ایسی خبریں تھیں، بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن سے ہر پاکستانی نہ صرف یہ کہ ایک پینفل کیفیت میں گیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بہت اچھا پرسیپشن بھی پاکستان کا باہر نہیں گیا. میں شروع کرنا چاہوں گی جو بلوچستان میں انسیڈنٹ ہوا ہے، خاتون اور مرد کو جو قتل کیا گیا، مطلب بڑی امبیرسنگ سی ایک وہ ویژولز تھے، بڑے پینفل قسم کے وہ سرکولیٹ ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ پوری حکومت جو ہے بڑی ایکٹیو ہو گئی، اور بگٹی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ اس پورے واقعے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرے گی. میرے اس میں 2-3 سوال ہیں. چلیں اس پہ ابھی تک بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. پہلے کہا گیا جی شادی شدہ ہے، پھر کہا گیا جی وہ تو شادی شدہ ہی نہیں تھے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک تو اس قسم کا انسیڈنٹ ہونا کیا وہ کرتا ہے کہ ہم قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور دوسرا عید سے پہلے کا یہ انسیڈنٹ ہے، اور عید سے پہلے اتنے مطلب دن گزر گئے، اب کیا مہینے سے اوپر 1.5 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے. جب تک وہ ویژول وائرل نہیں ہوئے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 لوگوں کو اس طرح مار دیا گیا. دیکھیں می بھی آج کل لوگ جو ہے نا جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں یا انسٹاگرام کرتے ہیں تو مقصد اس کا جو ہے وہ باتیں کرنا ہوتا ہے جو لوگ سننا چاہیں. مقبولیت کی تڑپ جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتی ہے. 90% لوگ جنہوں نے اس تصویر کو اپنے یعنی کہ ٹویٹر اکاؤنٹس پہ اور فیس بک پہ شیئر کیا ہے اور بہت جذباتی کلمات ادا کرتے ہوئے کیا ہے. آپ کبھی ان سے سنجیدہ پوچھیں تو بخدا وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ بلوچستان میں کل کتنی ڈسٹرکٹس ہیں، اس کی کتنی آبادی ہے، اور وہاں جو ہے کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کی میپنگ کیسے ہوتی ہے. بنیادی طور پر آئیے فیس کریں، ہم ایک 2 نمبر کا معاشرہ ہے. کیا ہمارے شہروں کے اندر، اچھے بھلے شہروں میں، خواہ وہ کراچی ہو، لاہور ہو، راولپنڈی ہو، اسلام آباد میں، غیرت کے نام پر قتل نہیں ہوتے؟ بالکل. ہاں، اور کیا یہ جو سارے یوں کر کے پوسٹ کرتے ہیں، آپ یقین مانیں آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ ٹک باکسنگ. میں اس وقت خودکشی کر رہا ہوں، مطلب کہ میں گالیاں سننے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن ہم 2 نمبر کے لوگ ہیں. ہم واقعتاً اتنے ہی وحشی ہیں جتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ گولی ماری تھی، لیکن ہمیں اس طرح کا حالات میسر نہیں ہیں کہ ہم اپنی فرسٹریشن نکال سکیں جو ہے وہ عیاں کر سکیں. لیکن اس واقعے کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا دیکھیے اب یہی مسئلہ ہے نا کہ مجھے گیون نیرو چوائس دے دی گئی ہے، بائنری آپ میرے سامنے رکھ رہی ہیں کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے اس واقعے کی کنڈیمنیشن نہیں کر رہا، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا. او بھائی انسان تو بہت دور کی بات ہے، میری آنکھوں کے سامنے کسی جانور کو تکلیف پہنچائی جائے تو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا سورس جو ہمارے جذبات کو بھڑکاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تصویر ہے. جو پہلا پیغام مجھے ملا وہ یہ ملا کہ وہ خاتون جس سے گولی ماری گئی ہے وہ شہید محبت ہے. میں ذہنی طور پر شاعرانہ مزاج کا حامل ہوتے ہوئے اور خود محبت کرنے کے ناقابل ہوتے ہوئے جس عمر میں ہونی چاہیے اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں، ہم تو پمفلٹ وغیرہ بانٹتے تھے دنیا بدلنے کے لیے، تو مجھے تو پہلا پیغام یہ ملا کہ اس خاتون نے کہ اسٹوری کا ایک مرد سے کردار بننے جا رہی ہیں. نہیں، اس مرد سے اپنے قبیلے کی رضامندی کے خلاف شادی کی کہ مرد کا تعلق غالباً کسی اور قبیلے سے تھا اور کسی اور قبیلے سے تھا، اور ان دونوں نے وہاں سے بھاگ کر کسی جگہ شادی کر لی، اور شاید عید کے قریب وہ واپس
اپنے آبائی علاقے میں آئے یہ سوچ کر کہ لوگ بھول بھال گئے ہوں گے ہمارے واقعات کو. ٹھیک ہے. اب اس میں جو باتیں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں وہ یہ ہے ہر بندہ کیا اس ملک میں آئین نہیں, کیا اس ملک میں قانون نہیں, یہ اسی طرح شروع کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی اس ملک میں آئین ہے؟ یہ خامخواہ کا ڈرامہ آپ نے رچا رکھا ہے. آپ کے ہاں بادشاہت ہے, آپ کو حاکموں کی اطاعت کرنا ہے. عام لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں نا. تو ہم کیا بالکل ہم بھی عام لوگ ہی ہیں اوبویسلی. اور اسی طرح قانون جو ہے وہی قانون جو ہے وہ آج سے 44 سال پہلے کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قتل کیا لہذا پھانسی چڑھایا جائے, اور 44-45 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ہائے اللہ ایسی تو بات نہیں تھی. قانون کی اتنی حکمرانی ہے کہ یہاں اتنا 1.5 سال کے قریب مقدمہ چلا کر روزانہ کی بنیادوں پر ہم جو ہے 7 سے رات کے 12 بجے تک متوازی عدالتیں ٹی وی پہ لگی ہوتی تھیں یہ ثابت کرنے کو کہ نواز شریف کرپٹ آدمی ہے, خائن ہے. پھر ایک ہی سانس میں سارے مقدمے ختم ہو گئے. اس کے بعد وہ صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں لہراتے ہوئے, اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ان کی بے گناہی کی تصدیق ہو جاتی ہے, وہ انگوٹھے لگا کے اللہ کر سکتے. اور پھر بھی ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ لائکس حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ شیئرز حاصل کرنے کے لیے. اچھا اس میں ایک کیا اس ملک میں اس میں سر ایک بڑی ایک میں نے ان تمام ہمیں کوئی اور بدنام نہیں کر رہا, ہم خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں, ہم منافق لوگ. میں اسی میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہ رہی ہوں. اب دیکھیں 2 باتیں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ اس ساری خبروں کی اس انفلکس میں اس واقعے سے متعلق لوگ یہ نہیں بات کر رہے کہ جی حکومت سوئی ہوئی تھی اتنے دن سے, یہ واقعہ کب ہوا, اور اگر سوشل میڈیا پہ مثال ہے نہ آتا, انہوں نے کہا جی مہربانی ہے اس قبیلے کے ان لوگوں کی, ان قاتلوں کی, وہ جو 15 لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور ہمیں پتہ چلا. یعنی رٹ جو ریاست کی ہے وہ اتنی سوئی ہوئی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو لوگ. اچھا دوسری بات سر میرے 2 پوائنٹس ہیں. دوسرا کسی نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں اس واقعے بڑا افسوس ہے لیکن کوئی اس پر بھی بات کر لے کہ سندھ میں پچھلے 1.5 ماہ میں 16 خواتین کو جو ہے عورتوں کو قتل کیا گیا, اس کے اوپر تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. کیا وہ بھی عورتیں نہیں تھیں؟ اس لیے کہ ان کا ویژول نہیں ہے نا, ان کا ویژول اس انداز میں میسر نہیں ہے. یہ کاروکاری کی رسم جو ہے یہ سندھ سے میں جو ہے سے نکلی ہے, بلوچستان سے آئی ہے. نہیں وہاں جب بلوچ آباد کاری شروع ہوئی ہے تو پھر کاروکاری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بلوچستان سے سندھ میں آیا ہے. ورنہ اگر ادروائز بات ہوتی تو یہ میں اندازے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کی دھرتی کا سب سے خوبصورت, سب سے بہترین شاعر جس کا کوئی نہ کوئی بیت, کوئی نہ کوئی شعر وہاں پہ ریڈی والے غریب ترین بندے کو بھی, ان پڑھ ترین بندے کو بھی یاد ہوگا. تو وہ تو پورے نغمے گاتے ہیں ماروی ملیر کی کے لیے, سسی کے لیے. تو وہ تو عورت کی پسند کو, عورت کی بغاوت کو, عورت کی محبت کو, عورت کی چوائس کو, عورت کی پریفرنس کو سراہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت مطلب یہ کہ میں ہرگز جو حکومتی بندوبست بلوچستان میں پایا جاتا ہے اس کو میں ہرگز اپروو نہیں کرتا, پر یہ میرا خیال ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جب یہ ایک حکومتی رٹ بھی ایک فیشن ہے. بلوچستان کا رقبہ دیکھیں, بلوچستان میں کتنے گھنٹے آپ تیز ترین جیپ پر چلے جاتے رہے تو پھر کہیں کوئی انسانی بستی آتی. ہمیں کیا خبر کہ وہ واقعہ جہاں یہ ہوا ہے وہاں قریب ترین تھانہ کون سا ہے. اب چیف منسٹر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کے سی آئی ڈی کے فرد کو پہلے سب سے پہلے ڈسمس نہیں کیا, او ایس ٹی کیا. ہمارے ہاں تو دیکھیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکاری آدمی کو کوئی نوکری سے نہیں نکالتا. یہ بڑا المیہ ہے. سیاستدان کا یوں نکالو جیسے گھر سے آپ ملازم کو کہتے ہو کل سے نہ آنا. بالکل. یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ تم نے خط نہیں لکھا افتخار چودھری کے حکم پر, گھر جاؤ. اور
یا گھریلو ملازم کی یہ ذلت ہے یا سیاستدان کی ہے کہ جس کو کہو کہ جاؤ بھائی. سرکاری ملازم کو خواہ وہ چپڑاسی ہو یا گریڈ 22 کا افسر ہو, اسے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. زیادہ سے زیادہ او ایس ٹی بنا سکتے ہیں, بالکل. اس کے بعد آپ جو ہے ان کو ایک نوٹس بھجوائیں گے, ایک چارج شیٹ وہ کریں گے. کیوں؟ تو سر یہ قانون کس نے بنایا؟ سرکاری ملازم نے بنایا قانون, سیاستدانوں نے اپروو کیا ہوگا نا, ان کو اکاؤنٹیبلٹی رکھنی چاہیے. سیاستدان خود بھی کون ہے؟ انگریز کے بنائے ہوئے ایلیٹ سیاست بیوروکریٹ نے جو اپنی طاقت حاصل کی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے حاصل کی نا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلیکٹر کا محکمہ بنایا نا, کلیکٹر, کہ یہ زمین اس کی قبضے میں تھی, یہ مقبوضہ علاقہ تھا برطانوی سامراج کا, تو اس نے کلیکٹر بنایا. اور وہ کہتے ہیں اس کو آئرن سٹیل, لوہے کا بنا ہوا فریم, سرکاری عہدیدار زندہ باد, وہ ہمارا نمائندہ ہے, لا اینڈ آرڈر وہ باہر رکھے گا. اور یہ آئرن فریم کا آپ نے انجام دیکھا تھا, کیا ہوا تھا 14 اگست کو, جس درندگی اور وحشت کے ساتھ آپ نے قیام پاکستان کے دوران ہندو مسلمانوں اور سکھوں کو خاص طور پر پنجاب اور بنگال میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے وحشت کے ساتھ دیکھا. تو یہ تو پوری اوقات تھی اس کی. لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ہم نے جو مصنوعی آزادی حاصل کی ہے, تمام رولز ابھی بھی ہم اپنے جج صاحب کو می لارڈ کہہ کے پکارتے ہیں. پاکستان پینل کوڈ وہی ہے جو کبھی 18ویں صدی کا ہے, کوڈ ہوتا تھا, بالکل ایسے ہی, کوئی تبدیلی نہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ وہی ہے. بار روم کہلاتا ہے جہاں وکلا بیٹھتے ہیں بغیر بار کے دوسرے لوازمات کے ہوتے ہوئے. صحیح, وہ پتہ نہیں بوتل میں چھپا کے کچھ لے جاتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, بالکل, لیکن وہ بار روم کہلاتا ہے. سو بھی ان کے ٹینس کورٹس ہیں, گولف کلبز ہیں, یہ وہ ہمارے ہاں کی جتنی بھی انتظامیہ ہے, اور سول ہو نان سول ہو, وہ تو انٹچیبل ہے نا. تو ان سے جب بہت ناراض ہوں تو آپ انہیں او ایس ٹی بنا دیتے ہیں. سسپینڈ لفظ سسپینشن ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے زیادہ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, کچھ نہیں کر سکتے ہی نہیں. کیا ابھی سسپینڈ کیا, نوٹس بھجوایا, اب وہ کچھ دنوں میں کوئی سفارش ڈھونڈیں گے. نہیں, لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبیلے کے سردار جو پکڑے ہیں ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ, میرا اپنا مجھے یہ گما ہے, یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس قبیلے, یہ قبیلہ کو اتنا مجھے تب طاقتور قبیلہ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے نہیں. اور باقی قبائلی سردار جو ہے اس کو اگر ٹانگنا ہو یا مارنا ہو تو ہم کو لحاظ تو نہیں کرتے ہیں. بھائی نیشنل عوامی پارٹی کہلاتی تھی نا, جو آج کل اے این پی ہوتی ہے, اس کی حکومت تھی نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد صوبائی حکومت. گورنر تھے غوث بخش پرزن, جو وزیر اعلیٰ تھے جناب عطا اللہ مینگل. ان کے خلاف استعمال کیا, کس کو کیا گیا, اسے برطرف کرنے کے لیے اکبر بگٹی صاحب جو بہت بڑے سردار تھے, انہوں نے موچی دروازے میں لاہور میں جلسہ کیا. ان پہ الزام لگایا کہ وہ بیرون ملک سے پیسے لے کر پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں, یہ ہے وہ ہے نا. تو بالآخر اکبر بگٹی کا انجام کیا ہوا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ سردار صاحب جو ہیں یہ کوئی اکبر بگٹی جیسے طاقتور سردار ہے.